الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين كفروا لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه ليفتدوا به من عذاب يوم القيامة ما تقبل منهم ولهم عذاب أليم صدق الله العظيم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ساتھ صحابہ کرام کو بھی ایمان کی بنیاد پر ستایا جا رہا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت ملنے پر صحابہ کی ایک جماعت نے حبشہ کی طرف ہجرت فرمائی۔ پھر کچھ مہینے، تقریباً 4 مہینے گزارنے کے بعد وہاں یہ خبر مشہور ہوئی کہ مکہ میں مشرکین مکہ قریش ایمان لے آئے۔ اس خبر پر مکہ واپس آ گئے۔ آنے کے بعد معلوم ہوا کہ یہ خبر غلط تھی اور مکہ میں مسلمانوں کو اور زیادہ ستانا شروع کر دیا گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ حبشہ کی طرف ہجرت فرمانے کی اجازت مرحمت فرمائی تو صحابہ کرام کی ایک بڑی جماعت نے، جس میں 86 مرد اور 16 عورتیں شامل تھیں، حبشہ کی طرف دوسری مرتبہ ہجرت فرمائی۔ لیکن مشرکین مکہ نے وہاں بھی چین سے رہنے نہ دیا اور قریش نے مشورہ کر کے شاہ حبشہ کے پاس، حبشہ کے بادشاہ کے پاس قاصد بھیجے کہ جا کر حبشہ کے بادشاہ کو کہا جائے کہ یہ ہمارے ملک کے رہنے والے کچھ لوگ اپنا دین چھوڑ کر، اپنا پرانا مذہب چھوڑ کر ایک نئے دین میں، نئے مذہب میں داخل ہو کر مکہ سے بھاگ کر یہاں آ گئے ہیں۔ آپ ہمیں ان لوگوں کو ہمارے حوالے فرما دیں۔ حبشہ کے بادشاہ کے پاس پہنچتے ہیں، بہت سارے ہدایہ پیش کرتے ہیں، ان کو ہدیے تحفے دیتے ہیں تاکہ مسلمانوں کو بغیر پوچھ پرچھ کے، بغیر کسی گفتگو کے قریش کے حوالے کر دیا جائے۔ لیکن حبشہ کا بادشاہ نجاشی جو عیسائی مذہب پر تھا، اس نے بغیر تحقیق کے صحابہ کرام کو قریش کے حوالے کرنے سے انکار کر دیا اور صحابہ کرام کی جماعت کو اپنے دربار میں بلایا۔ جب صحابہ کرام کی جماعت
بادشاہ نجاشی کے دربار میں پہنچی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طریقہ داخل ہونے کا بتلایا تھا اس طریقے سے داخل ہوئی، بغیر کسی کو سجدہ کیے ہوئے، بلکہ فقط سلام کر کے داخل ہو گئی۔ لوگوں کو اعتراض بھی ہوا، درباریوں کو اعتراض بھی ہوا، بلکہ بادشاہ کو خود کو اعتراض ہوا کہ تم نے دربار کا جو آنے کا طریقہ تھا اس کو چھوڑ کر دوسرا طریقہ اختیار کیا۔ تو صحابہ نے جواب دیا کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو اللہ کے علاوہ کسی دوسرے کے سامنے جھکنے کی اجازت نہیں دی۔ پھر بادشاہ نجاشی کے سامنے حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو تعلیم دی تھی، صحابہ کرام کو جو چیزیں سکھائی تھی، وہ باتیں حضرت جعفر نے بادشاہ نجاشی کے سامنے رکھی۔ بادشاہ نجاشی کے سامنے حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو بات رکھی وہ یہ تھی کہ ہم بتوں کی پوجا کرتے تھے، پتھروں کی عبادت کرتے تھے، ہم بے حیائی میں مبتلا تھے، ہم مردار کھاتے تھے، قطع تعلق کرتے تھے، رشتہ داروں کے ساتھ رشتہ ناتا توڑ دیتے تھے، ہم پڑوسیوں کو ستایا کرتے تھے، ہم میں کا ہر طاقتور کمزور پر ظلم کرتا تھا، اور اللہ رب العزت نے اپنا فضل فرمایا اور ہم میں سے ایک رسول بھیجا۔ یہاں ٹھہر کر ایک بات یہ سمجھنے کی ہے کہ حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو باتیں بادشاہ نجاشی کے سامنے رکھی، ان باتوں پر تھوڑا غور کیا جائے۔ پہلی چیز تو بتوں کی عبادت، تو الحمدللہ ہم بتوں کی عبادت نہیں کرتے، لیکن دوسری چیز کہ ہم بے حیائی میں مبتلا تھے۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر ہمیں اس سے نجات عطا فرمائی، اس سے دور کیا اور اس چیز کو ختم فرمایا۔ آج ہم مسلمان جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہونے پر اپنے آپ میں فخر محسوس کرتے ہیں، وہ بے حیائی میں کتنے مبتلا ہیں۔ یہ بے حیائی تو مشرکین مکہ کا اور ان لوگوں کا جو ایمان والے نہیں ہیں ان کا کام تھا، لیکن آج کا مسلمان اس میں خوب پڑا ہوا ہے کہ وہ خود بے حیا بن گیا ہے۔ حالانکہ حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو تعلیم دی تھی، ان تعلیمات میں سے ایک چیز یہ بیان فرمائی کہ ہم بے حیا تھے، بے حیائی میں مبتلا تھے۔ دوسری چیز جو بیان فرمائی کہ ہم قطع تعلق کرتے تھے، رشتہ داروں سے رشتہ ناتا توڑ دیتے تھے۔ تو آج کا مسلمان دیکھے کہ اس میں کتنا آگے ہے، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ، اپنے تعلق والوں کے ساتھ، اپنے یہاں تک کہ اپنے حقیقی بھائی اور بہن کے ساتھ اس کا کیا رشتہ ہے، کیا تعلق ہے۔ اگر کوئی چھوٹا مسئلہ پیش آ گیا، کسی بات پر آگے پیچھے ہو گئی، تو ایک بھائی دوسرے بھائی کی جان لینے تک بھی دریغ نہیں کرتا، بلکہ اس کی جان لینے پر تل جاتا ہے۔ یہاں تک کہ جھگڑا اتنا آگے بڑھتا ہے کہ کبھی کہہ دیتا ہے کہ تو میرے یہاں خوشی اور غمی میں شامل مت ہونا، نہ تو میرے یہاں شادی میں چاہیے، نہ میری میت میں آئی ہو، یہاں تک کہ میں مر جاؤں تو اس وقت میرا منہ مت دیکھو، میں تیرا منہ نہیں دیکھوں گا۔ یعنی چھوٹی سی بات پر کبھی ایسے مسائل کہ جس کا کوئی وجود ہی نہیں ہوتا۔ اور عام طور سے آج کے جو جھگڑے بھائی اور بہن میں، اور ایک رشتہ دار کا دوسرے رشتہ دار کے ساتھ، یہاں تک کہ ایسے مسائل بھی دیکھے کہ جھگڑا بڑھتے بڑھتے ایک باپ پر اپنا ایک بیٹا کیس کر دیتا ہے
اور اس کو جو ہے پولیس کے دھکے کھلاتا کر دیتا ہے۔ تو اس طرح کے واقعات آپ لوگوں نے بھی سنے ہوں گے اور میں نے بھی سنا کہ جو ہے ایک باپ کے اوپر ایک بیٹا، اس کا حقیقی بیٹا، سگا بیٹا اپنے باپ پر کیس کر دیتا ہے۔ تو یہ مسائل جو دنیا کے مسائل ہے یہ تو آج ہے کل ختم ہو جائیں گے، آنکھ بند ہوتے ہی دنیا کے سارے مسائل یہیں کے یہیں رہ جائیں گے۔ اصل مسئلہ آخرت کا مسئلہ ہے۔ تو حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بادشاہ نجاشی کے سامنے جو باتیں رکھی اس میں ایک بات یہ تھی کہ ہم ایمان لانے سے پہلے ایسے تھے، ہماری حالت ایسی تھی کہ ہم قطع تعلق کرنے والے تھے، رشتہ داروں کے ساتھ اپنا رشتہ اور ناطہ توڑنے والے تھے، ہم پڑوسیوں کو ستایا کرتے تھے، پڑوسیوں کو تکلیفیں اور اذیتیں دیا کرتے تھے۔ آج مسلمان کا حال دیکھیں کہ مسلمان اپنے پڑوسی کے ساتھ کیا معاملہ کرتا ہے۔ بہت ساروں کی زبان سے ایسا بھی سنا ہوگا کہ کوئی غیر ہو پڑوسی وہ چلے، یہ مسلمان اپنے ہوتے ہیں نا اپنے والے، وہ اتنا ستاتے اور اتنی تکلیف دیتے اور اتنا حیران کرتے کہ رہ بھی نہیں سکتے اب۔ اس طرح کے جملے ایک مسلمان کی زبان پر ہوتے ہیں۔ تو پڑوسی کو ستانا یہ تو مشرکین مکہ اور جو ایمان نہیں لائے ہیں ان لوگوں کا کام ہوا کرتا تھا، لیکن آج مسلمان جو ہے ان کاموں میں مبتلا ہے۔ تو حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لانے سے پہلے کی اپنی حالت بیان کرتے ہیں کہ ہم ایسے تھے کہ پڑوسیوں کو ستایا کرتے تھے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا۔ پھر آگے حضرت جعفر فرماتے ہیں کہ طاقتور ہمیں کا ہر طاقتور کمزور پر ظلم کیا کرتا تھا۔ آج بھی ہم دیکھیں کہ کسی کے پاس کوئی طاقت ہے، کوئی عہدہ ہے، کوئی پاور ہے، تو جو ہے اس پاور کو استعمال کرتے ہوئے ہر چھوٹے آدمی کو جو ہے دوسرا آدمی ستاتا ہے، جس کو کہا جاتا ہے کہ ہر بڑی مچھلی چھوٹی مچھلی کو نگلتی ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم جو ہے حضرت جعفر نجاشی بادشاہ کے سامنے رکھ رہے ہیں کہ ہم ایسے تھے کہ ہمیں کا ہر طاقتور کمزور پر ظلم کیا کرتا تھا، لیکن اللہ نے اپنا فضل فرمایا کہ ہم میں سے ہی ایک نبی اور رسول پیغمبر کو بھیجا، انہوں نے ہمیں تعلیم دی، اور وہ نبی ایسے ہیں کہ جو حسب نسب میں اعلیٰ، جو صداقت میں اعلیٰ، اور جو امانت دار، اور جو ایسے ہیں پاک دامن ہیں، ان کو ہم خوب اچھی طرح جانتے ہیں۔ ایسے نبی نے ہم کو ایک اللہ کی عبادت کی طرف بلایا۔ یہاں بھی تھوڑی دیر دیکھیں کہ حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو صفات بیان کی کہ وہ نبی جو آئے ہیں وہ کیسے ہیں، جو ہم کو ایک اللہ کی طرف بلاتے ہیں، ان کے اندر کیا کیا خوبیاں ہیں۔ تو ان خوبیوں میں پہلی چیز تو بیان کی کہ وہ اعلیٰ نسب والے ہیں، حسب نسب ان کا اعلیٰ ہے، اونچے خاندان سے تعلق رکھتے ہیں۔ یہ خاندان کا اونچا اور نیچا یہ تو اللہ کی طرف سے ہوا کرتا ہے، کسی انسان کے، آدمی کے اختیار کی چیز نہیں ہوا کرتی، لیکن اللہ رب العزت نے یہ بھی نہیں چاہا کہ میرا نبی کوئی ایسے خاندان سے ہو کہ جس کے اوپر لوگ انگلی اٹھاوے۔ تو اللہ رب العزت نے اپنے نبی کو ایک اونچے اور اعلیٰ خاندان میں پیدا فرمایا۔ پھر اس کے بعد دوسری صفت بیان کی کہ وہ صداقت میں اعلیٰ ہے، سچے ہیں، کبھی جھوٹ نہیں بولتے۔ آج ہم مسلمانوں کا حال دیکھیں کہ مسلمان جو ہے وہ یوں جملے استعمال کرتا ہے کہ جھوٹ کے بغیر تو کام چلے ہی کیسا، جھوٹ نہیں بولے وہاں تک تو دھندا ہی نہیں ہوگا، گھراک کے سامنے جھوٹ نہیں بولیں گے تو وہ لے ہی نہیں جائے گا۔ یہ اس کی غلط فہمیاں اور غلط باتیں اس کے ذہن میں بیٹھی ہوئی ہے، اور مسلمان اس طرح جملے استعمال کرتا ہے، حالانکہ یہ بالکل غلط ہے، بالکل غلط ہے اور بالکل غلط ہے۔ کبھی بھی ایسا نہیں ہو سکتا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تعلیم دی ہو اس تعلیم کے خلاف میں کہیں کامیابی ہو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر موقع پر سچ بولنے کے لیے کہا۔ اگر کوئی مسئلہ ہے کہ گھراک نہیں لے جاتا یہ مسئلہ ہے تو سچ بولنا اگر نہیں آتا ہے تو خاموش رہے، کوئی ضرورت نہیں ہے جھوٹ بولنے کی۔
لیکن ایک ایمان والا کہتا ہے کہ اگر جھوٹ نہیں بولوں تو میری دکان نہیں چلے. اتنا غلط جملہ ہے. تو حضرت جعفر نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت نجاشی کے سامنے بیان کی کہ آپ سچے تھے، بالکل صداقت میں آپ اعلیٰ تھے. دوسری صفت بیان کی کہ آپ امانت دار تھے، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایسے امانت دار تھے کہ جن کی امانت مشہور تھی، غیر بھی اس کے قائل تھے. ایسی امانت داری اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں تھی. اور آپ پاک دامن ہیں. تو یہ صفت بیان کر کے حضرت جعفر نجاشی کے سامنے بیان کرتے ہیں کہ ہماری حالت تو یہ تھی کہ ہم اتنی خراب پوزیشن میں تھے، حالت میں تھے، لیکن وہ نبی آئے اور انہوں نے ہمیں ایک اللہ کی عبادت کی طرف بلایا اور پتھروں کی اور بتوں کی عبادت سے چھڑایا اور تمام برائیوں سے بچایا، یتیم کا مال کھانے سے منع فرمایا اور غلط تہمت لگانے سے ہمیں منع فرمایا. یتیم کا مال کھانا یعنی ہر وہ مال جو ناحق ہو اس کو کھانا، اس کی اجازت شریعت کبھی بھی نہیں دیتی. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو باتیں، جو تعلیمات صحابہ کرام کو دی تھی، وہ تعلیمات حضرت جعفر نے نجاشی بادشاہ کے سامنے رکھی. لیکن ان تعلیمات میں خود آج کا ایک ایمان والا، اپنے آپ کو محمدی کہنے والا، ان چیزوں میں مبتلا ہے کہ دوسروں کے مال کو ناحق کھانا فخر سمجھتا ہے. بلکہ کبھی اگر کسی کو اس طرح، جس کو ہم کہتے ہیں الو بنا کر کسی کا مال دبا لے تو وہ اپنے آپ کو بڑا ہوشیار سمجھتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ دیکھا اس کو کتنی آسانی کے ساتھ میں نے ایسا الو بنایا کہ اس کو خبر بھی نہیں پڑی. اس پر ناحق مال کھانے پر ایک ایمان والا فخر محسوس کرتا ہے اور اپنے آپ کو ہوشیار کہتا ہے. حالانکہ یہ کوئی ہوشیار نہیں ہے، بلکہ آنکھ بند ہوتے ہی سب معلوم ہو جائے گا کہ کون کتنا ہوشیار تھا. تو مال ناحق کھانے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا. غلط تہمت لگانے سے، کسی نے کوئی غلط کام نہ کیا ہو اور اس پر ایسی باتیں کہنے سے کہ اس نے ایسا کام کیا، اس طرح کا کام کیا، اس طرح غلط تہمت لگانے سے بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا. پھر فرمایا کہ ہمیں عبادت کی تلقین کی، نماز ادا کرو، زکوٰۃ ادا کرو، اس کا حکم دیا اور ہم ان پر ایمان لے آئے. تو اس ایمان کے لانے پر ہماری قوم ہماری مخالفت میں اتر آئی اور ہماری مخالفت کر کے ہمیں ستانے لگی. تو ہم اپنے ایمان کو بچانے کے لیے ایک اللہ کی عبادت کو اطمینان سے ادا کر سکے، اس غرض سے ہم اپنا ملک چھوڑ کر آپ کے ملک میں آئے تاکہ ہم اطمینان سے رہ سکے اور اللہ کی عبادت کر سکے. حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تقریر سن کر بادشاہ نجاشی نے کہا کہ اچھا بتلاؤ کہ تمہارے نبی پر جو کلام اترتا ہے، جو قرآن اترتا ہے، وہ ہمیں سناؤ. حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سورہ مریم کی ابتدائی آیات سنائی. اس آیتوں کو سن کر نجاشی بادشاہ اور درباری سب رونے لگے، کیونکہ اس میں حضرت مریم کا واقعہ اور ان کا حال بیان کیا گیا ہے، جس کو یہ 3 خداؤں میں سے ایک خدا مانتے ہیں. سننے کے بعد نجاشی نے صحابہ کرام کو ان قریش کے حوالے کرنے سے منع کر دیا، انکار کر دیا کہ میں ان لوگوں کو آپ کے حوالے کبھی نہیں کر سکتا. باہر نکلنے کے بعد جو قریش کے جو قافلہ جو نجاشی بادشاہ کے پاس پہنچا تھا، ان میں سے جو ایک شخص تھا عمرو بن عاص، اس نے اپنے ساتھی سے کہا کہ کل میں ایک ایسی بات کہوں گا کہ بادشاہ نجاشی جو ہے ان مسلمانوں کو بالکل ختم کر دے گا. ساتھی نے کہا بھی کہ ایسا نہیں کرنا چاہیے، اگر ایسا کرو گے تو ختم کر دے گا تو وہ ہمارے رشتہ دار ہی ہے، ہمارے تعلق والے ہیں. لیکن دوسرے دن اس عمرو نے بادشاہ نجاشی سے کہا کہ یہ مسلمان آپ کے عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ایسی سخت باتیں کہتے ہیں جو ان کو نہیں کہنی چاہیے. بادشاہ نے پھر بلایا کہ بلاؤ مسلمانوں کو. جب بلایا گیا تو صحابہ کرام کو پھر ایک تشویش ہوئی، ایک فکر پیدا ہوئی کہ اب کیا کہنا چاہیے، کیا کرنا چاہیے. فیصلہ ہوا کہ ہم جو ہے وہی بات کہیں گے جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو بتلائی ہے، اور جا کر کہا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ خبر دی ہے
کہ وہ اللہ کے نبی اور اس کے رسول ہے، اللہ کی روح ہے، اللہ کا کلمہ ہے۔ بادشاہ نجاشی کے پیر کے پاس ایک تنکا پڑا ہوا تھا۔ نجاشی نے اس تنکے کو اٹھا کر کہا کہ بالکل صحیح بات ہے، آپ کے نبی کی یہ بات اس تنکے سے بھی زیادہ غلط نہیں ہے، یعنی بالکل صحیح ہے، تھوڑی بھی اس میں کوئی غلط بات نہیں ہے۔ تو سب درباری دیکھنے لگے کہ نجاشی بادشاہ کیا کہہ رہا ہے۔ ہمارا تو عقیدہ یہ ہے کہ عیسیٰ 3 خداؤں میں سے ایک خدا ہے، اور یہ جب کہہ رہے ہیں کہ وہ تو اللہ کا رسول تھا اور جو ہے کلمہ اور روح ہے، تو یہ کیسے نجاشی بادشاہ ہاں کہہ رہا ہے۔ نجاشی بادشاہ نے کہا کہ حقیقی بات تو یہی ہے جو یہ کہہ رہے ہیں، میں اس سے کبھی بھی منہ پھیرنے والا نہیں ہوں۔ تو صحابہ کرام کو چھوڑ دیا گیا۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نجاشی بادشاہ سے کہا کہ جو لوگ ہمیں پکڑنے کے لیے آئے ہیں، ہمیں لینے کے لیے آئے ہیں، ان سے 3 سوالات کرو۔ پہلا سوال یہ کرو کہ کیا ہم مکہ سے جو ہے کسی کے غلام تھے جو بھاگ کر آئے ہیں، جس کی وجہ سے ہمارے آقاؤں نے ہمیں پکڑنے کے لیے بھیجا ہے؟ نجاشی بادشاہ نے ان سے سوال کیا قریش سے کہ کیا یہ کسی کے غلام تھے کہ بھاگ کر آئے ہو اور تم انہیں پکڑنے آئے ہو؟ تو قریش نے کہا کہ نہیں، بلکہ یہ آزاد لوگ ہیں، کسی کے غلام نہیں ہیں۔ دوسرا سوال پوچھا کہ کیا ہم کسی کا خون کر کے آئے ہیں کہ جس کی وجہ سے یہ ہمیں پکڑنے آئے ہو، کہ کسی کا خون کا بدلہ ہمیں لینا ہے؟ تو ان کو پوچھا گیا تو قریش نے کہا کہ نہیں، یہ کسی کا خون کر کے بھی مکہ سے نہیں آئے ہیں۔ پوچھا گیا کہ تیسرا سوال پوچھو کہ ہم کسی کا مال لے کر آ گئے ہیں ناحق، کسی کا مال چوری کر کے آ گئے ہیں جو یہ ہمیں پکڑنے کے لیے آئے ہیں؟ تو بادشاہ نجاشی نے جب پوچھا تو قریش نے کہا کہ نہیں، یہ کسی کا مال لے کر بھی نہیں آئے ہیں۔ تو حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور صحابہ کرام کو اطمینان سے رہنے کی وہاں حبشہ میں اجازت مل گئی، یہاں تک کہ وہ حبشہ میں اطمینان سے اللہ کی عبادت کرتے رہے، یہاں تک کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ ہجرت فرمائی مکہ سے جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت مدینہ میں ہوئی، اس وقت یہ خبر سن کر اکثر صحابہ کرام حبشہ سے مدینہ ہجرت فرما گئے، اور ان میں بہت سارے صحابہ، تقریباً 24 صحابہ تو ایسے تھے جو غزوہ بدر میں بھی شریک ہوئے، جو حبشہ سے جو ہے مدینہ پہنچے تھے۔ لیکن حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے کچھ ساتھی ابھی حبشہ ہی میں تھے، یہاں تک کہ سن ہجری 7 میں جب فتح خیبر ہوا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر کو فتح کیا سن ہجری 7 میں، اس وقت حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے جو ساتھی حبشہ رہ گئے تھے، انہوں نے ہجرت مدینہ فرمائی۔ جب ہجرت کر کے مدینہ آنے لگے تو نجاشی بادشاہ نے ان کو راستے کا خرچ بھی دیا، ان کو زاد راہ بھی دیا، راستے کا توشہ بھی دیا، کچھ ہدایہ دیے، کچھ سواریاں دی، اور جو ہے ان کو عزت کے ساتھ روانہ کیا، یہاں تک کہ ایک قاصد ان کے ساتھ کر دیا، اور قاصد سے کہا کہ جا کر ان کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دینا کہ ہم نے ان کے ساتھ کیسا رویہ اختیار کیا۔ جب حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے ساتھی مدینہ پہنچتے ہیں، اس وقت خیبر فتح ہو چکا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جعفر کو گلے لگایا اور فرمایا کہ آج مجھے یہ معلوم نہیں ہے کہ خیبر کے فتح ہونے پر مجھے زیادہ خوشی ہو رہی ہے یا جعفر کے آنے پر مجھے زیادہ خوشی ہو رہی ہے۔ قاصد نے جو ہے سارا حال بیان کیا کہ آپ جو ہے اپنے ساتھی جعفر سے پوچھے کہ ہمارے بادشاہ نے ان کے ساتھ کیا معاملہ کیا۔ حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پورا حال بیان کیا کہ بالکل اطمینان سے ہمیں رہنے کی اجازت دی، اللہ کی عبادت کی اجازت دی، ہم اطمینان سے رہے، اور پھر آتے وقت بادشاہ نے ہمارے ساتھ یہ معاملہ کیا، یہاں تک کہ بادشاہ نجاشی نے یہ بھی پیغام دیا ہے کہ میں اللہ پر ایمان لاتا ہوں اور اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور آپ جو ہے اللہ کے سچے رسول اور نبی ہے۔ اور بادشاہ نجاشی نے یہ بھی کہا کہ اپنے رسول کو یوں کہنا کہ میرے لیے مغفرت کی دعا فرمائے۔
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر سن کر فوراً جو ہے کھڑے ہوئے اور وضو فرمایا اور 3 مرتبہ نجاشی بادشاہ کے لیے دعا فرمائی، اللہم اغفر لی نجاشی للنجاشی، کہ اللہ نجاشی بادشاہ کی مغفرت فرما، نجاشی بادشاہ کی مغفرت فرما، نجاشی بادشاہ کی مغفرت فرما۔ گویا 3 مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نجاشی بادشاہ کی مغفرت کی دعا فرمائی۔ پھر حضرت جعفر نے قاصد سے کہا کہ اب تم جا کر بادشاہ سے خبر دے دینا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے پیغام کو سن کر کیا معاملہ کیا۔ یہ حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور صحابہ کرام کی حبشہ کی ہجرت کا واقعہ تھا۔ حبشہ صحابہ کرام نے ہجرت فرمائی اور وہاں کے لوگوں نے ان کا تعاون بھی کیا، لیکن ایمان نہیں لائے، اور دعوت کے کاموں میں اور ایمان کے کاموں میں جو ہے ان کا اتنا ساتھ نہیں دیا، چونکہ ایمان نہیں لائے اتنے لوگ، تو اس وجہ سے وہاں سے دین نہیں پھیلا۔ لیکن جب صحابہ کرام اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ پہنچے ہیں تو اس وقت مدینہ والوں نے دنیاوی تعاون کرنے کے ساتھ ساتھ ان کا دینی تعاون بھی کیا، ایمان بھی لائے، اور ایمان اور کلمے کے لیے اپنا جان مال انہوں نے قربان کیا، تو دین جو ہے ایمان سے اور مدینہ سے پھیلا، اور وہاں جو ہے مدینہ اس ایمان کے پھیلنے کا مرکز بنا۔ اللہ رب العزت ہمیں سمجھنے کی اور اس میں جو باتیں حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بادشاہ کے سامنے مسلمانوں میں جو ہونی چاہیے اور جو تھی، جو بیان کی، ان ساری صفات کو اختیار کر کے، اور جو برائیاں بیان کی ان ساری برائیوں کو اپنے اندر سے نکالنے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرماوے۔ آخر دعوانا